بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تنازلتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب فليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع إلا هو فليملله بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء يضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوه فلا تسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأكمل للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليهم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد فإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه فلا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسب به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہی تو رہ گیا تھا نا جی. ایسا کہ پہلے ہم جان چکے ہیں کہ آج جو پہلی آیت تلاوت کی گئی ہے قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے. اس سے پہلے جو رکوع آئے ہیں اس میں سود کی حرمت اس پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ تھا اور صدقات و خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کرنا حاجت مندوں کی مدد کرنے کی ترغیب اور تشویق تھی. اس آیت کے اندر آپسی لین دین آپس میں معاملات اور معاہدات کے بارے میں ضابطے اور قوانین بتائے گئے ہیں. ایک بات میں غور کرتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو اتنا کہہ دیا بس کہ نماز قائم کرو. نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا، وہ اپنے رسول کے حوالے کر دیا. زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا حکم دیا تو اس کی تفصیلات نہیں بتائی ہیں، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. آپ کے قول سے، عمل سے ہمیں پتہ چلا کہ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ کا یہ طریقہ ہے اور حج اس طرح کرنا چاہیے. لیکن آپسی لین دین، معاملات اور معاہدے کا تذکرہ فرمایا ہے تو اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. اتنا نہیں کہہ دیا کہ معاملہ ٹھیک رکھو. یہاں بھی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو معاملہ انصاف کے ساتھ ٹھیک رکھو، کافی بھی بات اصولی طور پر نہیں، اس کی کچھ جزیات بھی بیان کی، اصول جزیات جس سے باقی اور مسائل نکل سکتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق لین دین اور تجارت کرنا، معاملات کرنا، یہ کتنی بڑی عبادت ہے. اور اس کا لحاظ نہ کرنا، اس کے جاننے کی بھی کوشش نہ کرنا یا جاننے کے بعد اس کا لحاظ نہ کرنا کتنے بڑے گناہ کی بھی بات ہے. اور افسوس ہے کہ اس طرف سے عام مسلمانوں کی توجہ ہٹی ہوئی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا. فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کرو، ادھار کا معاملہ کرو ایک مقررہ وقت تک، تو اس کو لکھ لیا کرو. اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہم چاہے جیسے معاملہ کر لیں، یہی سمجھ رہے ہیں لوگ، یہی کر رہے ہیں. فرماتے ہیں ایمان والو، جب تم آپس میں ادھار لین دین کا معاملہ کرو ایک مقررہ وقت تک تو اس کو لکھ لیا کرو. یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ 1400 آگے بولیے، نہیں پتہ ہے نا؟ 1447 ہے نا؟ تو 1450 سال تقریباً کے پہلے نازل ہوئی ہے، جب لکھنے پڑھنے کا اتنا رواج نہیں تھا. وہ تو لکھنے پڑھنے کے رواج اب رفتہ رفتہ ہوا ہے. اب جو ہے رسید، کیش میمو، یہ وہ، یہ سب اب ہوا ہے نا. اس وقت تو اس کا رواج نہیں تھا. تو آپ دیکھیے کہ اسلام میں معاملات اور معاہدات سے متعلق جو قانون ہیں وہ کتنے اپڈیٹ ہیں. ہمیں میں غلط تفصیل نہیں بول گیا، ارے انگریزی نہیں جانتا نا، اس لیے میں اپنا جھونکے رہتا ہوں، چاہے چت بیٹھے چاہے پٹ بیٹھے، عام طور سے صحیح بیٹھتا ہے. جو اب 1400 سال کے بعد ہوا ہے، اسلام نے پہلے کہہ دیا تھا. ایک بات یہاں یہ بتائی ہے کہ آپس میں جو لین دین ہو اس کو لکھ لیا کرو. دوسری بات یہ بتائی ہے کہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے ادھار لینا دینا ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہونا چاہیے. آیت نے بتایا کہ اس کی صراحت کی ہے. یہ ادھار چاہے آپ کوئی سامان لیں، دام ادھار ہو، اور چاہے سامان ادھار ہو. سامان بھی ادھار ہوتا ہے اور پیسہ بھی ادھار ہوتا ہے. دونوں کی حکم ہے. اگر بغیر
وقت مقرر کیے ہوئے ادھار کا معاملہ کیا گیا تو ناجائز ہے. یہ لے لیا 100 روپے کا سامان دے دیں گے بھائی صاحب, جائز نہیں ہے. یہ بتائیے کب دیں گے؟ جب تنخواہ مل جائے گی تب دیں گے؟ نہیں, ناجائز ہے. تنخواہ کبھی کبھی لیٹ ملتی ہے, ڈیلے ہو جاتی ہے. آپ بہت مقرر کیجیے نا کہ 1 مئی 2026 کو دے دیں گے. نہ دے پائیے بڑھا لیجیے گا, لیکن لیتے وقت یہ معاملہ کیجیے. اگر آپ لیتے وقت یہ معاملہ نہ کیجیے گا تو گناہ ہوگا, ناجائز ہوگا. پھر آپ بڑھوا لیجیے گا, اس کی گنجائش ہے نا. 1000 روپیہ ادھار لے لیا آپ نے, ٹھیک ہے دے دوں گا, پیسہ ہمارا باقی ہے, مل جائے گا دے دوں گا, ناجائز ہے. آپ بتائیے کہ ہم فلاں تاریخ کو, فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو دیں گے. نہ دے پائیے گا بڑھوا لیجیے گا. آپ پیچھے مسئلہ سن چکے ہیں کہ اگر قرض دار ادائیگی نہیں کر پا رہا ہے تو قرض خواہ کو یہ حکم ہے کہ تم اس کو مہلت دے دو, تو تمہیں اس پر اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ صدقہ کرنے پر ثواب ملتا ہے. اور کیا چاہیے؟ تو یوں ہی کہ سب انڈر اسٹوڈ ہے معاملہ نہیں. آپ صراحت کیجیے کہ ہم فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو دیں گے. وہ چاہے دام کی بات ہو, مثلا آج کل کٹائی کا زمانہ چل رہا ہے, دیہاتوں میں ہوتا ہے. یہ پیسہ لے لیجئے, ہم کو 10 کنٹل گیہوں دے دیجیے گا اس بھاؤ میں. ایسا ایسا گیہوں, اس کو بے سلم کہتے ہیں. جب کٹ جائے گا دے دیں گے, ناجائز ہے. آپ تاریخ مقرر کیجئے کہ ہم 31 اپریل کو 30 اپریل کو ہم دے دیں گے. 31 اپریل نہ کریے گا, 31 اپریل ہوتا ہی نہیں. 30 اپریل کو ہم دے دیں گے. نہ دے پائیے گا بڑھا دیجیے گا, اس سے شریعت نہیں منع کرتی. لیکن فساد کی راہ روکنی ہے. جھگڑا اور نزاع جہاں سے شروع ہو سکتا ہے اس کو روکنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا, فکتبو, اس کو لکھ لو. یہ اس وقت حکم ہو رہا ہے جب لکھنے پڑھنے کا رواج تقریباً نہ کے برابر تھا. اس کو لکھ لو. لکھنے والے بھی کم تھے, لکھاوٹ جاننے والے بھی کم تھے. آج بہت زیادہ ہو گئے ہیں لکھنے پڑھنے والے, تب بھی دستاویز, کیش میمو, رسید لکھنے والے سب تو نہیں لکھ پاتے ہیں, نخرہ مارتے ہیں اس میں بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل یکتب بینکم کاتب بالعدل, لکھنے والا ٹھیک ٹھیک تمہارے درمیان لکھے. لازم ہے کہ تمہارے درمیان لکھے, لکھنے والا ٹھیک ٹھیک عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ. یعنی ایک یہ کہ یہ لکھ دے اور لکھنے میں گڑبڑی مت کرے. کہ مال یا دام کے مقدار میں کمی بیشی کر دے, یا تاریخ و مہینے کے لکھنے میں گھپلا کر دے. 15/5 کی بجائے 5 ایسا لکھا, 6/5 دونوں میں چل جائے تو جھگڑے ہوگا نا. اس لیے ٹھیک بھی لکھیں. یہ باتیں جو آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں, اس کے کہنے سننے میں ثواب ہے کہ نہیں حافظ جی؟ تو عمل کرنے میں نہیں ثواب ہے. اگر نماز کی فضیلت بیان کی جائے, روزے کی فضیلت بیان کی, آج کا ہر کا زمانہ ہے کہ مسائل بیان کیے جائیں, تو اس کے کہنے سننے میں ثواب ہے کہ نہیں, اور عمل کرنے میں؟ تو اس کے بھی کہنے سننے میں قرآن کا حکم ہے, ثواب ہے کہ نہیں؟ تو عمل کرنے میں ثواب نہیں ہوگا. عمل کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے کریں گے کیا؟ ادھی کا کرتا تو آپ خریدتے ہیں, فرشتے تو خریدتے نہیں. تو حساب کتاب کون کرے گا, لکھے کون؟
دیکھیے میں نے شیمانی کا نام نہیں لیا، گرمی ہے نا اس لیے ادھی کو کرتا کہا ہے۔ حافظ جی بہت سمجھ بوجھ کی بات کرتا ہوں۔ اور سنیے، فرماتے ہیں کہ آپ کو لکھنا اللہ نے سکھایا ہے تو نخرہ نہ کیجیے گا، بلکہ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اس کو یہ سکھلایا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنے کا سلیقہ عطا فرمایا ہے، یہ ہنر دیا ہے، تو آپ نخرہ نہ ماریے، آپ انکار نہ کیجیے، اپنا بھاؤ نہ دکھائیے، آپ لکھ دیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر دیا ہے تو اس کا شکر یہی ہے کہ آپ لکھ دیجیے۔ اور کون لکھائے گا؟ وَالْجُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جس کے اوپر حق لازم آ رہا ہے وہ لکھائے گا، جس کے ذمے ہے وہ لکھائے گا، تاکہ یہ اقرار ہو جائے۔ جو دے رہا ہے وہ اگر لکھائے گا تو اقرار نہیں ہے، لکھانا اس کو چاہیے جو لے رہا ہے، تاکہ اس کی طرف سے یہ اقرار نامہ ہو جائے کہ ہم نے یہ لیا ہے، ہمارے ذمہ یہ حق لازم آتا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے چاہیے کہ اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے۔ وَلْيَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کچھ کمی نہ کرے کہ گھٹا بڑھا دے، چاہے اس کی مقدار گھٹا بڑھا دے جو چیز واجب ہو رہی لازم ہے، یا اس کی تاریخ اور مدت گھٹا بڑھا دے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، تو اگر وہ شخص جس پر یہ حق ہے وہ کم عقل ہے یا کمزور ہے، اور لا یستطیع ملا، یا یہ کہ وہ لکھا نہیں سکتا، لکھانے پر قدرت اس کو نہیں ہے، بول نہیں پاتا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، بالکل ان پڑھ ہے، یا ایسی جگہ پہنچ گیا ہے جہاں کی زبان نہیں جانتا، یہ ہے نا، وہاں کی زبان سے واقف نہیں ہے یہ، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا کارکن ٹھیک ٹھیک اس کو لکھا دے، اس کے ساتھ جو اس کا مددگار ہے یا اس کا وکیل ہے، یہاں ولی میں سب شامل ہیں، وہ اس کو لکھا دے، آپ دوسرے سے مدد لے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اب آپ پہنچ گئے امریکہ اور انگریزی آپ کو یہاں والی تھوڑی بہت آتی تھی، اچھی دچھی سب جیب میں چلا جاتا ہے بتا دے کے، اب وہاں جا کے گونگے بن گئے، تو جو جانتا ہو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں، ایک یہ کہ وقت مقرر ہو، دوسرے یہ کہ لکھا جائے۔ لیکن اسلامی قانون میں صرف تحریر ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے، دستاویز صرف تحریر ہو یہ کافی نہیں ہے، یہاں کے قانون بھی یہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ دو گواہ ہونا ضروری ہے۔ گزر ہوگا جی، خالی تحریر لکھی ہو تو عدالت نہیں مانتی نا، یہاں بھی قرآن بھی یہی کہتا ہے، اس کے ساتھ گواہ بھی ہونا ضروری ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وَاسْتَشْهِدُوا الشَّهِيدَيْنِ، دو گواہ بنا لو۔ پانی تھوڑا دو تو، گواہ کیسے ہوں؟ مِن رِجَالِكُمْ، تمہارے مردوں میں سے ہوں۔ یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ مسلمانوں سے ہو رہی ہے، تو مسلمانوں کے معاملات کا کہ گواہ مسلمان ہوں، تمہارے مردوں میں سے یعنی مسلمانوں میں سے دو گواہ ہوں۔ اب جہاں اپنا اختیار نہیں ہے وہاں پر اسلام نے رواداری برتی ہے، جہاں مسلمان گواہ نہیں ملتے یا اپنا اختیار بس نہیں چل رہا ہے، معاملہ غیروں سے ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں اپنا اختیار ہے وہاں مسلمان گواہ ہونا چاہیے۔
مسلمان ہی نہیں بلکہ اس میں اور بھی کچھ شرطیں ہیں. فرجل فإن لم يكونا رجلين فرجل امرأتان. بس اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد 2 عورتیں ہوں. مرد ہونا ضروری ہے بجائے 1 مرد 2 عورتیں. اگر 4 عورتیں ہی عورتیں ہو جائیں تو یہ گواہی. اب اس پر بڑا ہنگامہ ہوتا ہے, بڑا ہنگامہ ہے کہ عورتوں مردوں کی برابری نہیں ہے. آج کل ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہوا ہے. کچھ عورتوں نے جس میں ایک عورت کا نام مسلمانوں جیسا ہے, سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا ہے کہ وراثت میں عورتوں کو مردوں کے برابر ملنا چاہیے. اسلام میں برابری نہیں دی گئی ہے. یہ بھی 4 دن کی بات ہے, 2-3 دن کی بات ہے. سمجھے آپ؟ ایک عورت ایسی بھی اس میں ہے جس کا نام مسلمانوں جیسا ہے. یہ انصاف کے خلاف ہے, برابری نہیں دی گئی. اللہ میاں برابری نہ دیں گے تو کون دے گا؟ اسلام میں یہ ہے نا کہ عورت کو مرد کے آدھا ملے گا, بہن کو بھائی کے آدھا ملے گا. اور بھی جگہ ایسا ہی ہے. تو یہ سپریم کورٹ میں دائر کیا ہے. یعنی اللہ میاں معاذ اللہ انصاف کرنے والے نہیں ہیں, اور یہ مخلوق ان کی جو فرمان نافرمان سب اس میں شامل ہیں, یہ انصاف کرنے والے ہیں. حالانکہ اگر عورت کو مرد کے برابر دیا جائے تو سراسر ظلم ہے مرد کے اوپر. بات بہت تفصیلی کرنے کی ہے لیکن تفصیلی بات نہ کروں گا, 1 سطر میں بتا دیتا ہوں. مرد کی تنخواہ 25,000 ہے, عورت کی تنخواہ 45,000 ہے, دونوں نوکر ہیں. اسلام کہتا ہے کہ چاہے جو کچھ ہو جائے عورت خرچہ شوہری کی ذمہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ مرد کے ذمے اپنی بیوی کا بھی خرچ ہے, اپنے بچوں کا بھی خرچ ہے. عورت وہ چاہے تنخواہ والی ہو چاہے بغیر تنخواہ والی ہو, اس کے ذمے خود اپنا خرچہ نہیں ہے. شوہر نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری تنخواہ مجھ سے زیادہ ہے میں تمہارا خرچ نہیں دوں گا. یہ غلط ہے, درست نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں جاوید بھائی؟ اگر آپ کی بیوی تنخواہ پاتی ہے آپ نہ بھی پاتے ہوں, جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ لوگ بیوی کو ڈھو رہے ہیں, ٹیچر ہو گئی بیوی اور یہ گھر میں برتن مانجتے ہیں تو ڈھو رہے ہیں, تو بیوی اگر نہ دے ان کو تو ان کا حق بالکل نہیں ہے. یہ تو بھیک مانگ کے کھا رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ بیوی کا خرچہ دیں. مرد کے ذمے اپنا خرچہ, اپنی بیوی کا خرچہ, اپنے بچوں کا خرچہ, ماں باپ ہیں اور حاجت مند ہیں تو ان کا بھی خرچہ. عورت کے ذمے اپنا ہی خرچہ نہیں دوسرے کیوں ہوگا؟ اس کے باوجود اس کو 1 روپیہ مل رہا ہے, یہ 1 روپیہ سب اس کا فالتو ہے, اس لیے کہ اسے اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرنا ہے ضروری, وہ اپنا شوق میں خرچ کرے الگ بات ہے. اور مرد کو جو 2 روپیہ مل رہا ہے بجائے 1 روپیہ کے, اس 2 روپے میں اس کو اپنا بھی خرچہ چلانا ہے, بیوی کا بھی خرچہ چلانا ہے, بچوں کا سب اس کو کرنا ہے. تو آپ بتائیے یہ 1 روپیہ جو مرد کے آدھا مل گیا یہ کم ہے کہ زیادہ ہے؟ بولیے خان صاحب, بولتے بھی نہیں آپ؟ ہاں, یہ ناانصافی ہے کہ عین انصاف ہے یہ؟ اب کسی کے عقل پر پتھر پڑ جائیں, ضد ہی پر کوئی اڑ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے.
اس کا علاج ہے. کبھی کبھی اللہ میاں دنیا میں بھی علاج کر دیتے ہیں اس کا, آنکھ کھلے چاہے نہ کھلے, ورنہ آخرت میں تو اچھی طرح علاج ہوگا اس کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بستشہدو, ایک مرد کی جگہ 2 عورت, صرف عورتیں ہی عورت ہو جائیں تو ان کی گواہی معتبر نہیں ہے. یہیں سے بات چلی تھی. کیوں ایسا ہے؟ قرآن مجید نے خود اس کی بات بتائی ہے آگے چل کے. فرماتے ہیں پس اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد ہو 2 عورتیں ہوں. میں نے کہا تھا مسلمان ہوں اگر اپنا اختیار چلے, مسلمانوں میں بھی وہ ممن ترضون من الشہداء, ایسے گواہوں میں سے جن کو تو پسند کرتے ہو. پسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدل انصاف والے, با کردار ہوں, عادل ہوں. مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عادل بھی ہوں. اور 1 مرد کی جگہ 2 عورت کیوں ہوگی؟ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری, کہ ایک ان میں سے اگر بھول جائے کچھ بات, کچھ حصہ, تو دوسری ان کو یاد کرا دے. اب اگر 1000 آدمی تھے, 500 مرد 500 عورت, اور ان 500 مردوں میں سے 300 مرد عقل مند نکلے اور 200 مرد گھاوڑ نکلے, اور 500 عورتوں میں سے اگر 5 عورت 99% لے آئی اور اعلیٰ قابلیت کا مظاہرہ کیا, تو ہنگامہ ہو جاتا ہے, شور مچ جاتا ہے. سب عورتوں کو لوگ کہتے ہیں کہ مردوں کا بھائی یہ دیکھیے سب سے زیادہ نمبر لے آئی. ارے بھائی یہ نوادرات تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا. اصول اور قانون جو بنتا ہے وہ اکثر حالات کو دیکھ کر بنتا ہے. اتنی عورتوں میں کوئی 2-4 عورتیں اگر اچھی نکل آئیں تو اس بنا پر سب عورتوں کے لیے وہ قانون نہیں بن سکتا ہے. کیا آج ہم مسلمانوں میں سے کوئی اس بات کا قائل ہے کہ حضرت عائشہ سے بڑھ کر کوئی مرد عقل مند ہے؟ اس زمانے میں صحابہ میں سے مشورہ لینے جایا کرتے تھے, لیکن کیا حضرت عائشہ ہی ایک صحابیہ تھیں کیا اس زمانے میں؟ ان سے بڑی عمر کی, ان سے بڑھی اور ان سے کم عمر کی بھی, اور ان کی عمر کی بھی کتنی صحابیات تھیں, سب سے نہیں مشورہ لینے جاتے تھے نا. یہ تو کیا ایک عائشہ جیسی خاتون کی عقل مندی کو دیکھ کر سب عورتوں کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا؟ سائنس نے, موجودہ سائنس نے یہ بتا دیا ہے, مجھے اس وقت تفصیل نہیں یاد آ رہی ہے کہ کئی % کیا ہے, لیکن میں نے پڑھا تھا. اس موجودہ سائنس نے یہ بتا دیا ہے کہ عورتوں کے اندر عقل و شعور کے جو عناصر ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں. آج لڑکیاں جو پاس ہو رہی ہیں اور لڑکے جو فیل ہو رہے ہیں, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عقل کے کم ابودے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یکسوئی کے ساتھ پڑھتی ہیں, محنت کرتی ہیں, ان کو ہوڑ ہے مقابلہ کی. اور یہ موبائل دیکھتے ہیں, مست رہتے ہیں, یا پتنگ اڑاتے ہیں, کبوتر بازی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر عقلی اور شعوری عناصر زیادہ ہیں, ان کے اندر کم ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پیدا کیا ہے, وہ زیادہ جانتے ہیں نا. لیکن سائنسی تحقیقات بھی تو اسی کو ثابت کر رہی ہیں. بلا اب الشہداء اذا ما دعوا, اب گواہوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب ان کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو یہ گواہی دینے سے انکار نہ کریں. معاملے میں آپ گواہ تھے, اب ضرورت پڑی, مقدمہ بازی ہوئی یا یوں ہی پنچایت ہو رہی ہے, آپ کی گواہی درکار ہے, آپ کو بلایا جا رہا ہے, تو آپ کو گواہی دینا لازم ہے. اگر آپ کی گواہی نہ دینے کی وجہ سے اس کا حق مارا جا رہا ہے تو گناہ گار ہوں گے. اب ایام نہیں کہہ سکتے جب ہم گواہ بنے تھے تب تو ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی, اب ہم تو بہت ترقی کر کے اور بہت بڑے سرمایہ دار یا بہت بڑے افسر بن گئے ہیں, لہذا ہم کیوں گواہی دیں؟ یہ آپ گواہ بنے تھے نا, آپ گواہی نہیں دیں گے تو اس کا حق مارا جائے گا. تو اگر گواہی دیں گے تو گنہگار لازم ہے گواہی دیجیے, ورنہ گنہگار ہوں گے. ہاں نہ بلایا جائے تو ٹھیک ہے. اور سنیے, ولا تسموا ان تكتبوه صغيرا او کبیرا الی اجلہ, اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو
اس کو لکھنے سے تم اکتاؤ مت اس کے مقررہ وقت تک۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقم الشہادہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف کی چیز ہے اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی چیز ہے، اور اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ پڑو گے۔ مگر ایک چیز ہے، ایک صورت ایسی ہے معاملے کی کہ جہاں گنجائش ہے نہ لکھنے کی، وہاں بھی لکھ لیا جائے تو اچھا ہے۔ اور آج کل عموماً بڑی بڑی دکانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لکھ ہی لیا جاتا ہے جب سے کمپیوٹر نظام آیا ہے۔ اور وہ صورت یہ ہے کہ لا ان تکون تجارتاً حاضرتاً تدیرونہا بینکم، مگر یہ کہ وہ ہاتھ در ہاتھ لے دینے والی تجارت ہو جو آپس میں تم کر رہے ہو۔ یہ دیا 100 روپیہ اور سامان لیا چلے آئے، تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم نہ لکھو، اس کے لکھنے میں کوئی حرج نہیں، صرف فوراً دستخط ہو گیا۔ لیکن یہاں بھی وَأَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب تم آپس میں خرید فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، ہو سکتا ہے کوئی جھگڑا ہو جائے۔ مثلا آپ نے لیا تھا، واپس کرنے گئے تو اس نے کہا کہ ہماری دکان کا سامان نہیں ہے یہ، تو گواہ رہے گا نہیں آپ ہی کی دکان سے لیا ہے یہ۔ وَلَا يَزَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اب ایک ہی آدمی بیچارہ لکھنے والا ہے اور جو گواہ بن گیا ہے وہ، اب لوگ کھینچا تانی کر رہے ہیں کہ ہمارا لکھو ہمارا لکھو ہمارا لکھو۔ اب دن بھر لکھے گا وہ تو اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا؟ 2-4 معاملے گواہ بن گیا، اب گواہی کے لیے سب اس کو لیے پھر رہے ہیں، دن بھر وہ گواہی دیتا رہے گا ہفتے بھر، تو اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا؟ تو حکم یہ ہے کہ لکھنے والے کو، منشی جی کو اور گواہ کو ستایا نہ جائے، اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اگر وہ لکھ رہا ہے، یہی کام ہی بیچارے کو ہو گیا ہے، دن بھر اسی میں لگا رہتا ہے، تو اپنے لکھنے کی اگر فیس مانگتا ہے وہ تو اس کو دیجیے تاکہ اس کی بھی گزر اوقات ہو، ورنہ کیسے کام چلے گا اس کا۔ اسی طرح سے گواہی کے لیے آپ نے بلایا ہے تو آج کل یہاں سے کچہری بھی جانے میں کم سے کم 100 روپیہ کا خرچہ تو ہے ہی ہے نا۔ ہاں، اب ہفتے میں 4 دن دوڑا دیا آپ نے اس کو، یا کسی دن تو ہر گواہ تو 100 روپیہ نہیں خرچ کر سکتا، تو اگر آنے جانے کرایہ مانگ رہا ہے تو یہ لینا اس کو جائز ہے، آپ کو دینا بھی چاہیے۔ گواہی دینے کی فیس نہیں لے سکتا، گواہی دینے کی اجرت نہیں لے سکتا، لیکن جو اخراجات ہو رہے ہیں وہ لینا جائز۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ لکھنے والے کو اور گواہ کو ضرر نہ پہنچایا جائے۔ ان تفعلوا فإنه فسوق بكم، اور اگر کرو گے یہ تمہارے ساتھ فسق ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ویعلمکم اللہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھلاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، اور اپنے اسی علم کے مطابق اس نے یہ قانون بنایا ہے، یا قانون بتایا ہے، یہ قانون بتا کر تمہیں دیا ہے۔ اب ایک صورت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جہاں پر معاملہ کرنا ضروری ہو گیا، لیکن نہ کوئی لکھنے والا ہے نہ کوئی گواہ ہے، اور ادھار بھی سامان نہیں مل پا رہا ہے، اور ضرورت بھی ہے۔ اور عام طور سے ایسی صورت سفر وغیرہ میں پیش آ جاتی ہے، اس لیے سفر کا تذکرہ ہے، ورنہ سفر ضروری نہیں ہے، کہیں بھی یہ صورت اگر پیدا ہو جائے تو یہ ہے حکم۔ تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ رہن رکھ دیا جائے کوئی سامان، ہے نا، کسی ایسی جگہ ہے، اب کوئی لکھنے پڑھنے والا کوئی دینے والا بھی، یہ ہمارا موبائل ہے آپ رکھ دیجیے، ہم کو 50 روپے کی ضرورت دے دیجیے، ہمارا کام چل جائے، ہم جب دیں گے موبائل دے دیجیے گا ہم کو، یا گھڑی یا کوئی چیز، اس کو رہن کہتے ہیں نا۔ اسی میں یہ بھی ہے، جیسے لوگ کھیت وغیرہ رہن رکھ دیتے ہیں، مکان رہن رکھ دیا، کھیت رہن رکھ دیا۔ کہتے ہیں ان کنتم علی سفر، اور اگر حالت سفر میں ہو، لیکن یہ حالت سفر کی قید نہیں ہے، کیونکہ عموماً سفر میں ایسے حالات پیش آ جایا کرتے تھے، اب بھی آ جاتے ہیں، اسے سفر کا تذکرہ ہے۔ اور نہ پاؤ تم کوئی لکھنے والا تو رہن
جس پر قبضہ کر لیا جائے۔ جو سامان رہن میں رکھا گیا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں وہ جو رکھ رہا ہے اس کے قبضے میں چلا جائے وہ بس، تاکہ اس کو یہ اطمینان رہے کہ ہم نے جو کچھ دیا ہے وہ ہمیں وصول ہو جائے گا۔ لیکن جو سامان قبضے میں ہے اس سے فائدہ اٹھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو وہ فائدہ دیا جائے گا اس کے مالک کو۔ مثلاً کھیت رہن میں رکھا تو اس سے جو پیداوار ہو رہی ہے اس پیداوار کا خرچ نکال کر کے جتنا نفع ہے وہ اس کے مالک کو لوٹایا جائے گا۔ مکان اگر رہن پہ رکھا، قبضہ کر لیا آپ نے، لیکن اگر آپ نے کرایہ دار رکھا اس میں یا اس سے کوئی فائدہ اٹھایا تو وہ اس کے مالک کا ہے۔ اس سے فائدہ حاصل کرنا یہ ربا ہے، یہ سود ہے۔ موٹر سائیکل رکھ دیا رہن میں، تب اس کو ایک مہینہ میں دوڑا کے اس کی تو حالت خراب کر دیا آپ نے۔ یہ آپ رکھے رہیے، چلائیے نا۔ اگر چلاتے ہیں اس کو، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بس اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ شخص کہ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کی امانت کو ادا کر دے۔ یعنی یہی سامان جو رہن میں رکھا گیا تھا اس کو تمہیں امانت سمجھنا چاہیے۔ جس طرح سے امانت کو واپس کرنا ضروری ہے اس کے مالک کو، اسی طرح سے یہ رہن والے سامان کو تمہیں چاہیے کہ امانت تو یہ امانت ہے، اس کو جس طرح اس نے دیا تھا اسی طرح واپس کر دو۔ لیکن یہ ساری چیزیں اسی وقت ممکن ہیں جب خوف خدا دل میں ہو۔ اگر خدا کا خوف دل میں نہیں ہے تو ان تمام قوانین پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہر جگہ یہ آخر میں بتا دیتے ہیں یا شروع میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہاں بھی آخر میں فرما دیا کہ بل یتقی اللہ ربہ، اور چاہیے کہ یہ اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈرے، تبھی اس پر عمل ہو پائے گا۔ دنیا کے قانون میں اور اللہ کے قانون میں یہی فرق ہے کہ دنیا والے قانون بتا دیتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنا کس طرح آسان ہوگا یہ نہیں بتاتے۔ اللہ یہاں قانون بتاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا آسان اس طرح ہوگا کہ تم ہم سے ڈرتے رہو، اور میں وہ ہوں کہ ظاہر و باطن سب جانتا ہوں۔ میں وہ ہوں کہ ظاہر و باطن سب جانتا ہوں، کچھ ہم سے چھپا نہیں ہے۔ چنانچہ آگے یہ بات بھی آ رہی ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو چھپاؤ مت۔ میں نے عرض کیا نا کہ جب گواہی کے لیے بلایا جائے جیسا اوپر میں آیا ہے تو گواہی دینا لازم ہے، اور جو اس کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہے۔ یہ سخت بات ہے۔ یہ کہتے کہ وہ گنہگار ہے تو بھی بات پوری تھی، لیکن نہیں، اس میں شدت پیدا کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ اس کا دل گنہگار ہے۔ اصل معاملہ تو دل ہی سے ہے نا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتے ہیں۔ تو یہ اوپر جو فرمایا کہ اللہ سے اپنے رب سے ڈرو تبھی اس پر عمل ممکن ہو پائے گا، آگے اس کی مزید تفصیل ارشاد فرماتے ہیں کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت ہے، اس میں تم بھی شامل ہو۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ تم سے اس پر حساب لے گا۔ تو اگر تم نے گواہی میں، لکھنے میں، رہن کے معاملے میں جو بطور امانت کہ تمہارے پاس رکھا ہوا ہے سامان، اس کے لینے دینے استعمال برتنے میں کچھ گڑبڑی کی اور اللہ سے ڈرنے والا معاملہ نہیں کیا، تو یہ جان لو کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو تمہارے نفس میں ہے یا جس کو تم چھپاتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا۔ صحابہ ڈر گئے کہ ہمارے دلوں میں پتہ نہیں کیا کیا آتا رہتا ہے، ہمارے اندر تو پتہ نہیں کیا کیا خیالات آتے رہتے ہیں، اب سب پر پکڑ ہوگی تو ہم تو کہیں نہ رہ جائیں گے۔
فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ اللہ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے۔ صحابہ ڈر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول یہ تو بہت مشکل ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کیا تم بنی اسرائیل کی طرح کہنا چاہتے ہو کہ سمینا واسینا، کہ سن تو لیا لیکن ہم سے ہو نہ پائے گا، پانی تھوڑا دوں؟ نہیں، تم ایسے مت بنو، تم کہو سمینا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ صحابہ نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اہل ایمان کے ساتھ بہت عجیب غریب ہے، آج بھی اور کل بھی عجیب غریب ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ اہل ایمان نہیں بنے، صاحب ایمان بنے رہیں۔ صحیحین کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو بلائیں گے، قریب کر لیں گے اپنے، اور فرمائیں گے تم نے یہ حرکت کی تھی کہ جی، تم نے یہ گناہ کیا تھا جی، تم نے یہ کیا تھا جی، ایک ایک اس کی بدعمالیوں کو یاد دلائیں گے، اقرار کرائیں گے، سب اقرار کر لے گا۔ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تمہارے ساتھ ستاری کا معاملہ کیا، آج بھی رسوا نہ کروں گا، معاف ہے سب۔ میں نے جب دنیا میں تمہارے عیب کو چھپایا اور تمہاری پردہ پوشی کی ہے تو آج ہی میں معاف کرتا ہوں سب۔ اسی لیے تو قریب بلا کر آہستہ پوچھا جائے گا اس سے، تاکہ یہ سنے نہ محشر والے، لیکن کافر سے زور سے علانیہ پوچھا جائے گا، اس لیے کہ اسے ذلیل اور رسوا کرنا ہے۔ اب آخر کی 2 آیتیں بچی ہیں، ان 2 آیتوں میں ایمان کے بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ شروع سورہ بقرہ میں بنیادی باتیں بیان کی گئی تھیں، اب آخر میں پھر اسی کا خلاصہ عرض کیا جا رہا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجیے کہ ایمان مفصل یہاں ہے۔ اور اسی میں صحابہ کرام کے اس شبہے کو دور کر دیا گیا ہے، جو ان کے اندر یہ شبہہ بے چینی کا سبب بن گیا تھا کہ اگر ہر بات پر ہماری پوچھ ہوئی تو کیا ہوگا۔ ایک حدیث میں اس شبہے کا جواب دے دیا گیا تھا کہ جو وسوسے اور خیالات آتے ہیں وہ سب معاف ہیں، اپنے اختیار میں نہیں ہے نا، وسوسہ آیا، خیال آیا، یہ دل تو ایک گزرگاہ ہے، ہر طرح کے خیالات آتے جاتے رہتے ہیں، یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، جو غیر اختیاری چیزیں ہیں اس پر کچھ نہیں ہے، عذاب ثواب کچھ نہیں ہے۔ لیکن اسی غیر اختیاری کو اگر آپ نے روک لیا، اب اپنا اختیار ہو گیا، اس پر عذاب بھی ہے، ثواب بھی، جیسا کام ہوگا ویسا ہوگا۔ خیر سنیے، ایمان مفصل کا تذکرہ ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے ان تمام چیزوں پر جو ان کی طرف ان کے رب کے پاس سے نازل کی گئی ہیں، اور مومنین بھی ایمان لائے۔ یہ تو ایمانی بات ہو گئی۔ تفصیل سنو، کل آمن باللہ ہے، سب ایمان لائے اللہ پر۔ اب اللہ پر ایمان لانے کی جو تفصیلات ہیں وہ ہیں، کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں، حالانکہ اب بھی وہ تفصیل عرض کی جائے تو بے فائدہ نہیں ہے، لیکن تفصیل بیان کرنے کے لیے ذرا زوردار ناشتہ نہاری وہاری چاہیے، تب ہوتی ہے نا، ایسے تو ہو رہی نہیں بات، اس لیے اس کو اتنی چلنے دیجیے۔ سب ایمان لائے اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا مختصر مطلب یہی ہے کہ جیسا ایمان اللہ پر صحابہ کا تھا، جن تفصیلات کے ساتھ، مانا اللہ تعالیٰ کے وجود کو تو مشرکین بھی مانتے ہیں، لیکن وہ اپنے ڈھنگ سے مانتے ہیں،
ہمیں اللہ کے وجود کو، اللہ کی توحید کو اس ڈھنگ سے ماننا ہے جس ڈھنگ سے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر مانا ہے۔ وَمَلَائِكَتِهِ، اور ایمان لائے اس کے فرشتوں پر۔ فرشتوں پر بھی ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر فرشتوں کو جس طرح سمجھا اور فرشتوں پر جس طرح ایمان لائے اس طرح ایمان لائے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں مسلمان قوم میں بھی بعض عقل مند لوگ ایسے پیدا ہوئے جو کہا ملائکہ فرشتوں سے مراد وہ مخلوق نہیں ہے جو یہ لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ اس سے مراد انسان کے اندر جو جذبات اچھے اٹھتے ہیں وہ ہیں۔ ایسے عقل مند یہ ملائکہ پر ایمان نہیں ہوا، یہ ملائکہ پر ایمان نہیں ہوا۔ ملائکہ پر ایمان وہی مانا جائے گا جیسے صحابہ نے مانا ہے کہ وہ ایک نورانی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جو معصوم ہیں، جن کو بھوک پیاس وغیرہ نہیں لگتی، جو اللہ کے ذکر میں ہر وقت لگے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پہ کتابیں نازل کی ہیں، صحیفے بھی نازل کیے ہیں، وہ سب برحق تھے، اب ان میں تحریف تبدیلی ہو گئی، اصلی ہمارے پاس نہیں ہے، اب اصلی کتاب صرف ایک قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے۔ وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ اس طرح کی جن رسولوں کے نام ہمیں معلوم ہیں ان پر نام کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اور جن کے نام نہیں معلوم ہیں ان پر بغیر نام ہی کی ایمان لاتے ہیں۔ صحیح تعداد کا علم نہیں ہے، اس لیے کم و بیش 1 لاکھ جتنے بھی ہیں ہے نا وہ صحیح تعداد کا علم نہیں ہے، اس لیے کم و بیش بھی لگانا ضروری ہے۔ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لے آئیں۔ جیسے یہودی حضرت موسیٰ پر کو رسول مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو تفریق کر دی انہوں نے۔ تو ہم تفریق نہیں کرتے، کسی بھی ایمان لائیں کسی بھی ایمان نہ لائیں۔ کہ عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن وہ بھی رسول کی طرح تو نہیں مانتے، جو بھی چاہتا ہے وہ مانتے ہیں، اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم سب کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن چونکہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کی شریعت نے، آپ کی کتاب نے تمام شریعتوں تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، اس واسطے ادب احترام ایمان سب پر ہے، لیکن ہم عمل کرنے کے لیے آپ ہی کی شریعت کو مانتے ہیں۔ وقالوا سمعنا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سن لیا جو کچھ اللہ کا حکم تھا بتانا، اور ہم نے اللہ کا کہنا مان لیا۔ یہی حضور نے فرمایا تھا یہ کہو، وہ غفرانک اللہ، ہم ربنا ہے پروردگار ہمارے، ہم آپ سے مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ کے پاس ہمیں لوٹ کر آنا۔ شبہ ہو گیا تھا صحابہ کو نا کہ ہر چیز تو پکڑ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف کر دی کہ ہر چیز تو پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اسی کا مکلف بناتا ہے جو اس کے بس میں ہے، جو اس کے اختیار میں ہے۔ خیالات کا آنا جانا تو اپنے بسی میں نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا خیالات آتے رہتے ہیں، بس آ جائیں اگر تو اس کو پالو مت، اگر اس کو پال لیا تو وہاں اپنا اختیار آ گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک اختیاری ہے ایک غیر اختیاری ہے۔ آدمی کو پریشانی اس وقت ہوتی ہے جب وہ غیر اختیاری کے چکر میں پڑتا ہے، غیر اختیاری کے چکر میں پڑنی نہیں چاہیے۔ جو کچھ اپنے اختیار میں اس کو کر لو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی کا حکم دیا ہے، جو اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کا ہمیں حکم ہی نہیں دیا ہے۔ اب کوئی آدمی بیمار ہو گیا، پانی اس کو نقصان کرتا ہے،
تو تیمم کر لو. اب ہائے واقع نہیں ہم پانی استعمال کریں گے چاہے مرین جائیں. تو اب یہ بات اللہ کے حکم کے خلاف ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایسا کر دیا نا, مفلوج ہو گیا کوئی, اب وہ تو پانی استعمال ہی نہیں کر سکتا نا. تو ہم جو ہمارے بس میں ہے ہم اسی کے مکلف ہیں. خیال آ گیا, برا برا خیال آ گیا, آ جانے دیجیے, ادھر توجہ نہ کیجیے. حضرت علماء فرماتے ہیں کہ اس کو ہٹانے کی بھی کوشش مت کرو, اس لیے کہ اس کو ہٹانے کی کوشش کرو گے تو الجھ جائے گا, وہ بجائے سلجھنے کے الجھ جائے گا. اس کی طرف التفات ہی نہ کرو. آپ چلے جا رہے تھے, ایک پاگل راستے میں کھڑا تھا, اب آپ کو دیکھ کر لگا گالی دینے, آپ چلے گئے, قصہ ختم ہو گیا. لیکن اگر آپ کھڑے ہو گئے اور اس کو آپ نے گھورا تو اگر اسے 3 گالی دیا تھا 30 دے گا, اور ہو سکتا ہے ڈھیلا لے کے دوڑا بھی لے. یہی حال برے وساوس کا ہے, برے وساوس کا بھی یہی حال ہے. آپ توجہ نہ دیجیے, التفات نہ کیجیے, آگے بڑھ جائیے, اپنے کام میں لگیے. آپ نے نماز کی نیت باندھ لی, اب آپ ارکان پورے کیجیے. اگر خیالات آ رہے ہیں تو اس چکر میں نہ پڑیے کہ خضوع گڑبڑ ہو گیا, اب تو کیا کریں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کے اوپر تصوف کا ہیضہ سوار ہو جاتا ہے. تصوف تو روح شریعت ہے. تصوف کیا ہے؟ روح شریعت ہے. شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے. لیکن بھائی دیکھیے, اگر ایک پیالی چائے میں آپ 10 چمچ چینی ڈال دیجیے تو چائے نہ رہ جائے گی نا. تو اسی طرح سے اسی روح تصوف میں آپ حیضہ پیدا کر دیجیے تو یہ نہ شریعت رہ جائے گی نہ تصوف رہ جائے گا. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں, اللہ پھر اللہ, یعنی پورا وقت ان کا نیت بازر چلا جاتا ہے. اس لیے کہ سمجھتے ہیں کہ خوشی نہیں, حالانکہ یہ اب ثواب نہیں, یہ گناہ کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ مسئلہ باریک ہے, ذرا سن لیجئے. اتنا باریک نہیں کہ سمجھ میں نہ آئے, باریک اس لیے ہے کہ لوگ اس طرح متوجہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تبطلوا اعمالکم. کیوں آپ جی میں صحیح پڑھ رہا ہوں آیت, لا تبطلوا اعمالکم, اپنے عمل کو باطل مت کرو. اس آیت کے تحت علماء لکھتے ہیں کہ کوئی کام شروع کر کے اس کو پورا نہ کرنا, توڑ دینا, یہ گناہ ہے. تم نے نیت باندھی اللہ ہو کر, تکبیر تحریمہ ہو گئی نا, نماز شروع کر دیا اور پھر توڑ دیا, گناہ ہے. پھر شروع کیا پھر توڑ دیا, جس دفعہ شروع کرو توڑو گناہ ہوگا. وہ سمجھتا ہے کہ ہم ثواب کر رہے ہیں, خشوع حاصل کر رہے ہیں, اور یہاں بجائے حاصل ہونے کے سب چلا جا رہا ہے, سب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. بس نیت باندھ لی تو سب ختم ہو گیا, بات پوری ہو گئی. اب خیالات آ بھی رہے ہیں, آمیں جائیں, ہم سے کیا لینا لاتا. ہم تو اپنا سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, پھر کوئی سورت پڑھ رہے ہیں, پھر رکوع میں چلے گئے. اتنا دھیان رکھو کہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ ہی پڑھ رہے ہیں. اگر نماز پڑھنے کے بعد کوئی پوچھے کہ پہلی رکعت میں کون سورت پڑھے تھے تو بتا سکو کہ یہ پڑھا تھا. ہم کو تو یہی پتہ نہیں رہتا. اگر ابھی ہم پوچھ لیں, اتنے لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں, سب بزرگ ہی یہاں بیٹھے ہیں سوا میرے, کہ اگر پوچھ لیں کہ فجر کی نماز آپ نے مسجد پڑھی تھی تو امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی تھی, تو سب ایسے منہ آسمان کی طرف اٹھا لیں گے, الا ماشاء اللہ. اور جو خود ہی پڑھے ہوئے گھر میں وہ نہ بتا پائے گا کہ ہم نے کون سی سورت پڑھی تھی. تو اگر اتنا خیال رہے کہ امام صاحب کون سی سورت پڑھ رہے ہیں یا ہم کون سی سورت پڑھ رہے ہیں اکیلے میں, بس کافی ہے خشوع. اس سے زیادہ شریعت, اس سے زیادہ دین اور کیا چاہتے ہیں جاوید صاحب ہم؟ اس سے زیادہ آسان اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ الدین یسر, دین آسان ہے. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی جان کو اتنا ہی مکلف بناتے ہیں جتنا اس کے بس میں ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما کسبت, جو اس نے کیا اس کا فائدہ اس کے لیے ہے, اور جو اس نے کمایا اس کو نقصان اسی کے لیے ہے. دیکھیے کیسی پیاری دعا ہے
اس صورت کے آخر میں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول گئے ہوں یا ہم سے چوک ہو گئی تو اس پر ہماری پکڑ نہ کیجیے. ہم تو بھولکڑ ہی ہیں، ہمارے باپ ہی بھول گئے تھے، ہے نا. فنسی آدم بھول گئے تھے، ابا ہی بھول گئے تھے تو ہم لوگ کیا ہیں. تو اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول گئے ہوں اور اخطانا یا بھولے تو نہیں کہ چوک گئے تو بھی ہماری اس پر پکڑ نہ کیجیے. ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالا دیے جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلی امتوں پر ڈالا تھا. پہلی امتوں کے بڑے سخت احکام تھے. من جملہ ان کے ایک یہ تھا کہ اگر ناپاکی لگ جائے تو دھونے سے وہ چیز پاک نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کو کاٹ کے پھینکنا ہی پڑتا تھا. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ بدن میں لگ جائے تو بدن کا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. کرتے میں لگ گیا، پاجامے میں لگ گیا تو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اسے کاٹنا پڑے گا. اب حافظ جی اگر یہی حکم ہوتا، اب نیا ایک دن کرتا پہن کے آئے، پوتے کو اٹھایا، اس نے پیشاب کر دیا تو کرتا سارا کاٹ دو، ختم ہو گیا معاملہ نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب معلوم ہوا یہ حکم پہلے تھا اب نہیں ہے، تو آپ تصور کیجئے کرتا بچ گیا نا آپ کا، تو خوشی ہو رہی کہ نہیں خوشی ہو رہی ہے؟ جب یہ تصور کیجئے گا کہ پہلے اتنی بڑی مشکل تھی، اس کے بعد ہمیں یہ آسانی ملی ہے، تب خوشی ہوگی. ورنہ آ تو دھونے ہی میں ناک پھونس چڑھاتے ہیں، چلو اب دھو چلو اب دھو، اور اس کے بعد گھر میں لڑائی ہونے لگی کہ چلو اب دھو. ارے یہ سوچتے کہ کاٹنے کا حکم تھا، دھونے کا حکم کے بچ گئے ہیں تو خوشی، تب لڑائی نہیں ہوگی، تب تو خوشی ہو جائے گی نا. لیکن جب یہ سب پتہ چلے گا تب نا، جب معلومات ہوں تب نا. جو دعا یہ پڑھتا ہے اس کو بھی تو نہیں پتہ کہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ایسا بوجھ، ایسے مشکل احکام جیسے پچھلوں پر تھے ہم کو نہ دیں. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور ایسی چیزیں ہم سے نہ اٹھوائی جس کی ہمیں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. اس میں سب چیزیں شامل ہیں، احکام بھی شامل ہو گئے، حالات بھی شامل ہو گئے کہ اللہ ہمیں ایسے سخت حالات سے محفوظ رکھ جس کے سہار کی، جس کے برداشت کی ہمارے اندر طاقت اور قوت. ایسی بیماری ہو، ایسا قرضہ ہو، ایسی پریشانی کے حالات ہوں، ایسی سردی ہو، ایسی گرمی ہو، ایسا موسم ہو، ایسی حکومت ہو، ایسے حکام ہوں، ایسے رشتہ دار ہوں، اور آپ کی جیسی بیوی بھی ہو، اور ایسی بہو بھی ہو، ایسا داماد بھی ہو، سب آ گئے نا اس کے اندر. حافظ جی خالی ہنستے ہیں، باقی آگے نہیں بڑھتے صحیح ہے. ہاں تو یہ سب اس کے اندر آ گئے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیز جس کی برداشت کرنے کی، جس کے سہار کی ہمارے طاقت نہ ہو، ایسا بوجھ ہمارے اوپر نہ لا دی. واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرمائیے. واغفر لنا، اور ہمیں بخش دیجیے. ورحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے. انت مولانا، آپ ہی تو ہمارے آقا ہیں، آپ ہی تو ہمارے مالک ہیں. فرسونا علی القوم الکافرین، تو آپ کافروں کے مقابلے میں ہمیں غالب کر دیجیے. اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ آپ ہم کو کافروں کے مقابلے ہماری مدد کیجیے. یہ بھی ترجمہ ہے کہ کافروں کے مقابلے ہمیں غلبہ عطا فرمائیے. کچھ باقی رہ گیا؟ سب کچھ اس دعا میں شامل ہے، اس لیے آمین بھی کہہ دیجیے. آمین یا رب العالمین. اور اس آیت کی جو فضیلت ہے سب میں شروع میں بتا چکا ہوں، پھر مختصراً پھر بتا دیتا ہوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شام کو یہ دو آیتیں تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں تمام مسائل مشکلات کے لیے. اور تفصیلات ایسے بیان کر چکا ہوں. حضرت عمر کا غالباً ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کون ہوگا کہ جو اپنے اہل و عیال کو یہ دو آیتیں نہ یاد کرا لے. یہ دو آیتیں ہاں لوگ پہنچ جائیے نا
تو وہ دیکھیے یہ 1 سے لے کر 10 تک اس کی یاد ہو گیا ہے. ابھی یہ 6 مہینہ کا ہے. ہاں اے سے لے کر زر ابھی 6 مہینہ کا ہے. ارے یہ بھی سناؤ اس کو, یہ بھی دکھاؤ نا جو اس کے دنیا میں بھی, یہ دنیا بھی کمانے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے شرور آفات سے محفوظ فرمائیں گے نا, اور آخرت میں کمانے والی چیز ہے. جب ایک بات کہتا ہوں کہ آج جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب اپنے گھر جب جائیں تو سب سے پہلے اپنی بیوی, جس کے بیوی ہو, اب جس کے بیوی ہی نہیں اس کے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بیوی ڈھونڈنے کی کوشش کرے. تو جس کی بیوی ہے جب اپنی بیوی سے پوچھے یہ آیت یاد ہے اس کو, یا آیت یاد ہو, آیتیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی شکر کریں. نہ یاد ہو تو یاد کراوے, پہلے خود بھی تو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے یہ دیکھ لیں, اور پھر اپنے بچوں کو ہے نا جو گھر میں اپنے زیر کفالت ہیں اتنا کام تو کر لیں, ورنہ یہاں آنے کا حاصل کیا ہے؟ یہاں آنے کا کیا حاصل ہے؟ اسی کہ یہاں کوئی تھیٹر تو نہیں لگا ہے نا, یہاں کوئی کھیل تماشا بھی نہیں ہے, یہاں یہ بھی تو نہیں ہے کہ کوئی جلسہ ہو رہا اس کے بعد بتاشا بڑھ جائے گا, یہ بھی نہیں ہے. یہاں تو پٹنے والی چیز یہی ہے. اس لیے کم از کم اتنا تو ہو کہ جو اپنے فائدے کی چیزیں سنیں اس کا استعمال بھی تو ہو نا, اور اس کا استعمال کہاں سے شروع ہوگا؟ گھر سے. جب حدیث میں یہ ہے کہ اگر ایک لقمہ کھلانا ہے تو خود کھاؤ, پھر بیوی کو کھلاؤ, پھر بچوں کو کھلاؤ, ہے نا. تو اسی طرح سے پہلے خود دیکھو کہ ہے کہ نہیں, پھر بیوی کو, پھر بچوں کو, سب کے اوپر اس فائدے کو بھی تقسیم کرنا لازم ہے. میں نہیں کہتا کہ تقسیم کرنا چاہیے, بلکہ یہ کہتا ہوں کہ یہ لازم ہے, اس لیے کہ کلکم مسئول عن رعیتہ, سب کے سب سے پوچھا جائے گا ان لوگوں کے بارے میں جو اس کے زیر کفالت ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اس کی توفیق سے آج میرے خیال میں 1 سال کے عرصے میں نا سورہ بقرہ کے ترجمے اور تفسیر کی اللہ تعالیٰ کے فضل کی توفیق سے تکمیل کی توفیق ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں, آگے کے لیے بھی ہمیں ہمت, حوصلہ, صحت اور عافیت عطا فرمائیں, اور اپنے تمام احکام پر عمل کرنے کی صدق اور اخلاص کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرمائیں. اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دل سے لگانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ سے مدام نوازتے رہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفور رحيم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.